لأمته. دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لأمته عشية عرفة. أخرج البيهقي عن عباس بن مرداس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه أني فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال يا رب إنك قادر على أن تصيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم، فلم يجبه تلك الليلة. فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى أني قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ قال تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأمته وقول الله له إنا سنرضيك في أمتك. أخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، ثم رفع يديه ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى. فقال الله اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال الله اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كذا في التفسير لابن كثير. دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأمته ودعاؤه لعائشة رضي الله عنها. أخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي فقال اللهم اقبل بقلوبهم على طاعتك وحد من ورائهم برحمتك. قال الهيثمي رواه أبو شيبة وضعيف انتهى. وأخرجه البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي. قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في هجرها من الزهق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. قال الهيثمي رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. انتهى. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں پوری امت کو دعوت کا بھی حکم دیا اور دعا کا بھی حکم دیا کہ دعوت دو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے لوگوں کو بلاؤ. آج اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اس فریضے سے ہم سب سے زیادہ غفلت میں ہیں. نماز کو تو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو تو فرض سمجھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کو تو فرض سمجھتے ہیں، لیکن نماز روزے حج زکوٰۃ کی دعوت کو تبلیغ کو ہم فرض نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے گھر گھر میں بے نمازی ہو رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں بے نمازی ہو رہے ہیں، مسلمان ہو کر سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں کو چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتلانے والا نہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں. اس لیے ہم سب دعوت کو سمجھیں، ساری امت کو انسانیت کو سمجھائیں. جس طرح عبادت ہمارے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی دعوت ہم پر فرض ہے اللہ کی طرف سے. یہ نہیں نماز روزہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور تبلیغ اور دعوت وہ نظام الدین سے مرکز سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فرض ہے. نہیں، جس طرح نماز روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اسی طرح نماز روزے کی دعوت اور تبلیغ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لوادک الی معاد. اللہ نے فرمایا وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی،
وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی. قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے اور قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے، اور قرآن کی تعمیل اس پر عمل یہ بھی فرض ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول تبلیغ کرو اس قرآن کی، اس کتاب کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں. تو قرآن کی تبلیغ فرض ہے کہ اس کو پھیلاؤ، پہنچاؤ کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے. تبلیغ کرو. جب تبلیغ کر دی، آدمی تبلیغ کے ذریعے مسلمان ہوگا، ایمان میں داخل ہوگا، کلمہ پڑھے گا، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانے گا. اب دوسرا فریضہ ہے کہ اس کی تعلیم دو کہ بھئی یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ فلق ہے، یہ سورہ ناس ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے. سکھانا قرآن مقدس کو یہ فرض ہے. اب قرآن مقدس سیکھ لیا اس نے، اب تیسرا فرض یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آ گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا فرض ہے. قرآن میں آ گیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس پر عمل کرو. قرآن میں آ گیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھو. قرآن میں آ گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھیں ان پر حج کرنا فرض ہے، اس کے اوپر عمل کرو. قرآن میں آ گیا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو، تبلیغ کرو. قرآن میں آ گیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت کا تم میں ایسا ہونا ضروری ہے جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، رات دن خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے. صرف چلے میں نہیں، 4 مہینے میں نہیں، 3 دن میں نہیں، گشت میں ملاقات میں نہیں کہ جوڑ ہو گیا تو مسجد بھر گئی اور جوڑ ختم ہو گیا تو مسجد میں اثر میں کوئی بھی نہیں ہے. جوڑ کے بعد جوڑ کے نمازی ہوتے ہیں. ایک تو جمعے کے نمازی ہیں، بھائی جمعہ ہو رہا ہے چلو بھائی رمضان آ رہا ہے چلو بھائی، شب برات شب قدر آ رہا ہے چلو بھائی. اب ایک جماعت بن گئی، چلو بھائی جوڑ ہو رہا ہے چلو بھائی مسجد بھر گئی، اور جوڑ ختم ہو گیا تو مسجد خالی ہو نہیں. نماز کو قائم جس طرح 5 وقت کرنا ہے، اسی طرح دعوت جو ہے صرف جوڑ میں نہیں دینی، بھی جوڑ ہو رہا چلو دعوت دو، گشت ہو رہا دعوت دو، چلے میں دعوت دو، 4 مہینے میں دعوت دو. اور 4 مہینے لگا کر آ گئے، کہاں گئے بھائی؟ جی وہ تو سب بیٹھ گئے. چلے والے کہاں گئے بھائی؟ بیٹھ گئے. 3 دن والے کہاں گئے بھائی؟ بیٹھ گئے. کتنے 5 مہینے والے، 4 مہینے والے، سال والے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ کام میں نہیں. کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. پابندی اہتمام کے ساتھ عمل اللہ کو محبوب ہے. تو قرآن مقدس کو پھیلاؤ. جب لوگ اس کو مان لیں اب ان کو سکھاؤ. جب وہ اس کو سیکھ لیں اب ان کو عمل کے لیے تیار کرو، آمادہ کرو. روزانہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. روزانہ ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے. اور صرف یہ بے نمازی کے لیے نہیں ہے، امام صاحب کے لیے بھی ہے. امام صاحب آپ بھی آ جاؤ، متولی صاحب آپ بھی آ جاؤ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح فجر میں ظہر میں جو اذان دی جا رہی ہے وہ صرف بے نمازیوں کے لیے ہے یا نمازیوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بلا رہے بس، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بلا رہے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو بھی بلا رہے. سارے مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے نماز کی، سارے مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں آنے کی. تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے. دعوت دے دی، تبلیغ کر دی، کوئی سن نہیں رہا، مان نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا. اب کیا کرو؟ اب اس کے لیے دعا کرو. اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو کہ دل کی دنیا اللہ پلٹیں گے. دل اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت وہ دیں گے. ہم تو گشت کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، جوڑ کر سکتے ہیں، اجتماع کر سکتے ہیں، کیا سن سکتے ہیں؟ زبردستی کوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں. فذکر انما انت مذکر، سمجھاؤ، آپ تو سمجھا سکتے ہیں بس. صاف فرما دیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی دیتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، اور ہم نہ دعوت دے رہے ہیں اور نہ دعا کر رہے ہیں. یا اللہ سارے مسلمانوں کو نمازی بنا، یا اللہ سارے مسلمانوں کو روزے دار بنا، سارے مسلمانوں کو دیندار بنا،
سارے مسلمانوں کو جہنم سے بچا. بتاؤ کتنا رو رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے, کتنے گڑگڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے, کتنا ہم بے چین ہو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. گیہوں نہ ہو کھیت میں تو افسوس ہوتا ہے, گنے نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے, آم نہ آئے باغوں میں افسوس ہوتا ہے, روپے پیسے کا نقصان ہو جائے تو غمگین ہوتے ہیں. دین کا نقصان ہو رہا ہے, اس کا کوئی غم نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں, اس کی کوئی تڑپ نہیں, کیونکہ جان ساری کھیت پر لگ رہی, مال سارا کھیت پر لگ رہا, وقت سارا دنیا پر لگ رہا. اس لیے دنیا کے مٹنے کا غم ہے اور دین کے مٹنے کا کوئی غم نہیں. دین کے مٹنے کا درد و غم ہمارے اندر آئے, اس کے لیے سب نیت کرو کہ 4 مہینے لگائیں, ہر سال لگائیں گے اور آج سے شروع کر دیں. آج سے نقد کون کون تیار ہے؟ آج سے ابھی سے نقد یہیں سے کون تیار ہے 4 مہینے کے؟ بتاؤ, ہے کوئی تیار؟ نہیں, اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ, اور بتاؤ, جلدی بتاؤ, پھر کتاب کا ترجمہ ہوگا. میں کہہ رہا ابھی سے, یہ کہہ رہا پرسوں سے, وہ کہہ رہا 15 سے. بتاؤ, اردو بھی نہیں سمجھ رہے, اردو بھی نہیں سمجھ رہے. 15 کو تم تو چلے جاؤ گے, یہ سارے بیٹھے ایک ٹیم کو کون لے جائے گا؟ ان کو تو آج ہی جانا بھیجنا پڑے گا. نہیں, یہ تو آج ہی آئے بیچارے, ان کو تو آج ہی بھیجنا پڑے گا. بتاؤ جی, نقد 4 مہینے, آج سے ابھی سے نقد یہیں سے 4 مہینے کے لیے نقد تیار. اس کو کہتے ہیں دعوت. دعوت دو, پتہ چل جائے گا کیسا مال ہے, کچا ہے پکا ہے. اگر سب نے نام لکھا دیا, سب نے نام لکھا دیا تو سمجھو پکے ہیں. نہیں نام لکھایا تو ایک بیان اور کرنا پڑے گا. بتاؤ, اور نا نام لکھو ہر مسجد. بھائی ارادہ تو کر لو, ارادہ کرنے میں کوئی پیسے لگنے نہیں. ارادہ کر لو کہ بھائی تعلیم پوری ہو جائے گی اور ہم اس سے لے کے آ جائیں گے. بتاؤ, کوٹڑا کون سی مسجد بڑی جی, بڑی ماجر والے اپنا بھی نام لکھو, بڑی ماجر والے بھی لکھو اپنا نام, 4 مہینے کی جماعت دیں گے. چلو جہاں کے ہیں بسر لڑیں گے. بتاؤ سارے بھائی, سارے ارادہ تو کر سکیں. ارے کھڑے ہو کے ارادہ کر لیں, کھڑے ہو جا, بیٹھے بیٹھے لگ رہے کرنے سے کیا ہوا ہے. ہر مسجد والا لکھوا اللہ کو سچے نہ کر لو. بھائی جو خزائن کی ہیں الحمدللہ سب مسجد والوں نے 3 دن کی جماعت ہو گئے اور گھروں میں تعلیم کے خوب کام چلائیں, انشاءاللہ کریں گے. سب محنت عدم ارادہ کی ایسا جماعتیں نکالنے کے سر ہو جا. ان کو مستورات کے لیے جماعتیں ہیں کچھ, جو بھی مستورات کی جماعتوں کے بھی ارادہ کرنا چاہتا ہے کہ ہر مسجد سے کم سے کم ایک جماعت مہینے ہمارا نکلے. کریں گے انشاءاللہ سر, اللہ عمل کی آپ کی مسجد سے اثر کی نماز. دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی, امت کو رات دن ایک کر دیا. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, کلمہ نہیں پڑھ رہے, آپ ان کو دعوت دیتے دیتے کہیں اپنی جان نہ گوا دینا. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات, آپ ان پر افسوس کرتے کرتے, احساس کرتے کرتے اپنی جان نہ دے دینا. اس کو کہتے ہیں جان توڑ محنت. یہ نہیں کہ گشت کر لیا, ملاقاتیں کر لی, کہہ دیا, سن لے, کام ہو گیا. نہیں, جان توڑ محنت کرو, اپنے آپ کو کھپا دو اس میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کیا ہے؟ فرماتے تھے دعوت یہ ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے, اللہ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ میرے بندوں کی کتنی فکر کر رہا ہے, اور
بندوں کو شرم آ جائے، بندوں کو کیا آ جائے؟ شرم آ جائے۔ اتنی دعوت دو کہ بھائی اس نے بار بار کہہ رہا 4 مہینے لگا لے، چلہ لگا لے، 3 دن لگا لے، اب تو مجھے جانے پڑے، اب تو مجھے جانے پڑے۔ ہم گئے ایک گاؤں میں، ایک مولوی صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، یہاں بہت بار بار تشکیل کرتے تھے جماعت کی نکالنے کی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے اتنی بار کہہ لیا، اب مجھے بھی شرم آنی چاہیے، میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت لگاؤں گا۔ بار بار کہو، اتنی بار بار کہو کہ مجبور کو شرم آ جائے کہ بھائی اب تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، ہم نے اتنی بار کہہ لیا، کوئی بات تو ہے جو ہمیں یہ بلا رہے، دعوت دے رہے۔ تو اس لیے اتنی دعوت دو کہ اللہ کو رحم آ جائے، ترس آ کر اللہ کو ہماری دعوت اس کے دل میں اللہ داخل کرے اور ہماری مغفرت کرے، اور پھر اس کے بعد دعا کرو۔ دعوت کے معنی ہے بلانا، اور دعا کے معنی بھی ہے بلانا۔ الدعوت والدعاء دونوں کے معنی بلانا ہے۔ دعوت کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور دعا کہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو اللہ کے بندوں کی طرف بلانا۔ دعوت میں بھی 4 حرف ہیں، دال عین واو تا، دعوت، اور دعا میں بھی 4 حرف ہیں، دال عین الف اور حمزہ، دعا۔ دعوت کے لیے بھی یقین ضروری ہے اور دعا کے لیے بھی یقین ضروری ہے۔ دعوت میں بھی 4 حرف ہیں اور دعا میں بھی 4 حرف ہیں۔ اور دعوت اور دعا کو سیکھنے کے لیے کتنے مہینے؟ 4 مہینے لگاؤ گے سب؟ دیکھو اللہ کے نبی کیسے اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعائیں مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام میں مغفرت کی دعا مانگی۔ عباس بن مرداس فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی شام میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا مانگی، اور فاکثرت دعا، بہت زیادہ آپ نے دعائیں کی، یہاں تک کہ اللہ نے وحی کی، فرمایا جاؤ میں نے تمہاری امت کو معاف کر دیا، تمہاری امت پر رحمت نازل کر دی، ہاں ظالم کو معاف نہیں کروں گا، مظلوم معاف ہو جائیں گے، ان کے وہ گناہ جو میرے اور ان کے درمیان ہیں کو تو میں نے معاف کر دیا، اور جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے وہ معاف نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کی، اے رب آپ قادر ہیں اس بات پر کہ اس مظلوم کو آپ اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دیں، اور اس ظالم کو آپ میری وجہ سے گویا معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس شام میں قبول نہ ہوئی۔ اگلے دن جب مزدلفہ میں صبح کے وقت آپ نے پھر دعا کو دہرایا، پھر اللہ سے مانگا یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا جاؤ میں نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ خوش ہوئے کہ میری امت بخشی گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایسی گھڑی ہے جس میں آپ مسکراتے نہیں، تہجد کا وقت ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے اللہ کے دشمن شیطان کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ شیطان کو جب پتہ چلا کہ اللہ نے میری دعا میری امت کے بارے میں قبول کر لی کہ میں ساری امت کو آپ کی بخش دوں گا، تو وہ اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگا اور چیخنے چلانے لگا، ہائے اس امت کا تو ظالم بھی بخشا گیا۔ اس کے رونے چلانے کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ اس ظالم کو کتنی فکر ہے کہ یہ ساری امت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، لیکن یہاں اللہ نے اعلان کر دیا ہم نے بخشش کر دی، اب اسے غم ہو رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے شیطان کے رونے پر اور امت کی بخشش پر۔ دوسری روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا جو قول قرآن میں آیا اس کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان کتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی معافی بھی حکمت والی ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کو اپنی امت یاد آ گئی اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ وہ بکا اور رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ محمد سے پوچھ کر آؤ کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں۔ پھر بھی جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، تو آپ نے بتایا کہ مجھے اپنی امت یاد آئی، تو اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل محمد سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ولا نسوءک، آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ جب رات دن آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو اور رات دن ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اب ہم ان کو تمہاری دعوت اور دعا کی وجہ سے بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، آپ کو غم نہ ہونے دیں گے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری امت کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور ان کی چاروں طرف سے اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما۔ ایک روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا کہ آپ آج حشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، تو اللہ کے نبی سے میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ علی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں دعوت کا ماحول نہیں، ہمارے گھر میں دعا کا ماحول نہیں، ہمارے گھر میں سنت و شریعت کی باتیں نہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی سنت شریعت کی باتیں ہوں تو ہماری بیویاں بھی ہمیں یوں کہیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ ہماری بیوی کیا کہہ رہی؟ مجھے سونا لا دو، مجھے چاندی لا دو، مجھے زیور لا دو، مجھے کپڑے لا دو، مجھے یہ لا دو، مجھے لا دو، میرے لیے اللہ سے کہہ کر میری بخشش کروا دو۔ کہا کسی کی بیوی نے کہ میرے لیے دعا کر دو جی، میرے لیے دعا کر دو، کیونکہ دعا کا ماحول ہی نہیں گھر میں، دعوت کا ماحول ہی نہیں گھر میں، کہاں وہ مطالبہ کرے گی دین کا، وہ تو دنیا کا مطالبہ کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ بھی، جو ظاہراً کیے وہ بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا سے خوش ہو گئی۔ ہماری بیویاں تو خوش ہوتی ہیں سونے سے، چاندی سے، روپے سے، پیسے سے، اور وہ خوش ہوتی تھی مغفرت سے، بخشش سے، اللہ کے انعام سے، اجر سے اور ثواب سے، کیونکہ ان کو ثواب بتایا گیا تھا، مغفرت سمجھائی گئی تھی اور ہم نے سمجھایا نہیں کچھ، اس لیے ان کو مغفرت کی بخشش کی کوئی خوشی نہیں۔ اتنا ہنسی، اتنا خوش ہوئی کہ ان کا سر ان کی گود میں جا لگا۔ رسول اللہ بھی فرمانے لگے اے سر کی دعائی، عائشہ میری دعا سے خوش ہو رہی ہو تم؟ فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا میرے لیے کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ یہ دعا تو نے جو آج مجھ سے اپنے بارے میں سنی ہے، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم نماز ہی کو چھوڑ رہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ہم نماز میں ہی اللہ کے نبی کو بھول گئے۔ لاؤ میں ایسی قرات کروں جیسے اللہ کے نبی نے کی، جاؤ میں ایسا رکوع کروں جیسے اللہ کے نبی نے کیا، لاؤ میں ایسا سلام پھیروں جیسے اللہ کے نبی نماز میں سلام پھیرتے تھے۔ کبھی ہمیں نماز میں رسول اللہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور رسول اللہ ہمیں ہر نماز میں یاد کر کے کہہ رہے اے اللہ میری امت کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، جو چھپ کر کے وہ بھی، جو ظاہراً کی وہ بھی۔ تو جس نبی نے ہمارے لیے رات دن دعوت اور دعا میں لگائی، اس کی سنتوں کو چھوڑنا، اس کی سنتوں پر نہ چلنا، اس کے دین کو عالم میں نہ پھیلانا، نہ پہنچانا، کتنی بڑی بے ادبی اور کتنی بڑی ہماری محرومی کی بات ہے۔ اس لیے سب توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ آج تک جو ہم نے تبلیغ چھوڑی اللہ ہمیں معاف فرما، آج تک جو ہم نے سنت چھوڑی ہمیں معاف فرما، آئندہ ہمیں دین پر چلنے کی اور دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانك اہل التقوى واہل المغفرة، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید، یا فعالا لما تريد، یا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرم من الحاه الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہماری کارگزاری کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں دیر دور کے لیے قبول فرما، اندرون بیرون کے لیے قبول فرما، سالانہ ماہانہ ہفتے وائے روزانہ کی ترتیب پر جمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر سال ہمیں 4 ماہ لگانے کی توفیق عطا فرما، ہر ماہ ہمیں 10 دن لگانے کی توفیق عطا فرما، ہر روز ہمیں 8-8 گھنٹے تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، اے اللہ ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، اے اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، اے اللہ ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت میں، عبادت میں، علم میں، ذکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے بندوبست فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما. یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما. ظالموں کو، مجرموں کو ہدایت عطا فرما. مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کر ہلاک فرما، زیر و زبر فرما، نیست و نابود فرما. جیسے آپ نے فرعون کو، قارون کو، شداد و حامان کو پکڑ کر ساری دنیا کو بتلا دیا کہ ہماری مدد نصرتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں. آج بھی مولا ظالموں کو پکڑ لیجئے، اے اللہ ان کو زیر و زبر فرما دیجئے، مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے، اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اے اللہ جہنم سے بچا، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله. الله لك.